شروع اللہ کے اس بابرکت نام سے جس نے مجھے درود پاک پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آئیے محبت کے ساتھ ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا ذکر ہے جو خود اللہ رب العزت اور اس کے فرشتے بھی کرتے ہیں، ایسا عمل جو قبر کی تاریکی میں روشنی بن کر ساتھ ہوتا ہے۔ آئیے آج ہم آپ کو درود پاک کی ایسی حقیقت سے روشناس کراتے ہیں جو آپ کی دنیا اور آخرت بدل سکتی ہے۔ دیکھیں، میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ درود پاک کا ہر وہ پہلو آپ کے سامنے رکھنا ہے، درود پاک کی ہر وہ فضیلت اور روحانی کیفیت بیان کرنی ہے جس سے آپ لوگوں کے دل میں درود پاک پڑھنے کی محبت، لگن، شوق اور اہمیت پیدا ہو۔ تو آئیے آپ کے ساتھ چند واقعات شیئر کرتی ہوں۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ اللہ نے پوری کائنات بنائی، درود صرف ایک ذات پر بھیجا۔ جو آپ نے پڑھنا ہے نا وہ درود شریف ہے، اور جو کام کرنا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے۔ تو یہ جو درود شریف ہے نا، یہ پوری کائنات کا وظیفہ ہے۔ بلکہ ایک آڈیو میں ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین سے صدا جاتی ہے لا الہ الا اللہ، تو آسمان سے لوٹ کر آتی ہے محمد الرسول اللہ، یعنی کہ ہمارا جو کلمہ ہے، آدھا کلمہ توحید ہے، آدھا کلمہ رسالت ہے۔ اب دیکھ لیں کہ کتنا حصہ توحید کا ہے اور کتنا رسالت کا ہے۔ تو ہمارے ایمان میں جو سب سے پاورفل بات ہے، جو کام کرنے کو ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، اور محبت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود بھیجنا یہ پوری کائنات کا وظیفہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ ایک بات جو اس میں سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ ضرورت کا درود اور ہے اور درود کی ضرورت اور ہے۔ تو اس میں کوشش کریں کہ دنیاوی مقصد نہ ہو، بس محبت کے ساتھ باوضو ہو کے جب بھی فارغ وقت ہو درود شریف آپ کا جاری رہے۔ اس سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے، بلکہ یہ وہ ایک کام ہے جو اللہ کے فرشتے اور انسان یک زبان ہو کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کا کوئی بھی کام جو ہے وہ درمیان سے شروع نہیں ہوتا۔ تو اللہ جتنا قدیم ہے اس کا محبوب بھی اتنا ہی قدیم ہے، اور اللہ کب سے درود بھیج رہا ہے، تو ہمیں بھی اس عمل میں اللہ کے ساتھ شامل ہونا چاہیے۔ ایک آڈیو میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تیری نماز ادا کروں اور تو محوے ذکر حبیب سے، تو ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور اللہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج رہا ہے۔ تو وظیفے میں اس سے بہتر اور کچھ بھی نہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک رات میں نے خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قبر کے عذاب سے بچنے کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کثرت سے مجھ پر درود بھیجا کرو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں بیدار ہوا تو دل کو بڑی تسلی ملی، اور میں نے عہد کیا کہ روزانہ 1000 بار درود شریف پڑھا کروں گا۔ اس عمل کی برکت سے میرا علم، رزق اور عزت میں بے حد اضافہ ہوا۔ یہاں پر ایک اور واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک جنازے میں شریک ہوا اور دفن کے بعد کچھ دیر قبر پر بیٹھ گیا۔ اسی لمحے میری آنکھ لگ گئی اور میں نے خواب میں اس مرنے والے شخص کو دیکھا۔ اس کا چہرہ نور سے چمک رہا تھا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، بھائی تمہیں یہ مقام کیسے ملا؟ وہ مسکرا کر کہتا ہے، میں ہر جمعرات کو 100 مرتبہ درود ابراہیم پڑھا کرتا تھا، اسی درود نے میری قبر کو نور سے بھر دیا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور واقعہ ہے، ایک دن حضرت بشیر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، دل شکستہ، غم زدہ، کہنے لگا، حضرت زندگی میں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، رزق رکا ہوا ہے، دل بے چین ہے۔ حضرت نے پوچھا، کیا تم روز درود پاک پڑھتے ہو؟ وہ بولا، کبھی کبھار۔ حضرت نے فرمایا، درود وہ چابی ہے جو ہر بند دروازہ کھول دیتی ہے۔
اس شخص نے روزانہ 1000 بار درود پڑھنا شروع کیا اور چند ہی ہفتوں میں اس کی زندگی بدل گئی۔ سبحان اللہ۔ درود صرف الفاظ نہیں، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے۔ یہ رب کی رضا، سکون دل، برکت رزق اور نجات قبر کا راز ہے۔ جو شخص سچے دل سے درود پڑھتا ہے وہ کبھی تنہا نہیں رہتا۔ درود پاک صرف ایک دعا نہیں ہے بلکہ اللہ کا محبوب ذکر ہے۔ یہ قبر کا نور ہے، رزق کی کنجی ہے، دل کی دعا ہے اور عرش کے قریب لے جانے والا عمل ہے۔ کثرت سے درود پڑھیں تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں۔ آج سے عہد کریں کہ دن میں کم سے کم 100 مرتبہ درود شریف پڑھا کریں۔ یہ وہ عمل ہے جو ہمیں دنیا میں سکون اور آخرت میں نجات دے گا۔ اور میری اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم مجھے، آپ کو ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام پیش کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔